السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال ہے کہ قریبی رشتہ دار اور ہمسائے جو ہیں ان کے کیا حقوق ہیں، وضاحت کریں۔ تو سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پاک ہے کہ آپ کو رشتہ داروں کے بارے میں لوگ سوال کرتے تھے، بلکہ پریشان کرتے تھے کہ آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں یہی اسلام کی کتنی مخالفت کرتے ہیں، آپ کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، آپ کو پریشان کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے رشتہ داری کا تانا نہ دو، رشتہ داری کا جو حق ہے وہ تو میں قیامت میں بھی ادا کروں گا، وہاں بھی میں ان کی شفاعت کروں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ مانے نہ مانے وہ اس کی مرضی، لیکن رشتہ داری کا جو حق ہے وہ تو میں قیامت کو بھی نبھاؤں گا، تو اس بارے میں مجھے پریشان مت کیا کرو۔ تو سرکار نے اس کے باوجود فرمایا، کسی بزرگوں نے اپنی زبان میں فارسی میں اس کا ترجمہ فرمایا ہے کہ اول خیش بعد درویش، یعنی آپ کوئی بھی احسان کرنا چاہتے ہیں، صدقہ خیرات کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے جو ہے اپنے رشتہ داروں میں، قریبی رشتہ داروں میں، اپنے خیش قبیلے میں دیکھو کہ کون حقدار ہے، تو سب سے پہلے اس اپنے رشتہ دار کی خدمت کرو، اس کو دو جو بھی آپ خیرات یا صدقہ یا زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی قریبی رشتہ داروں میں حقدار ہے تو سب سے پہلے حق اس کا ہے، اس کو ادا کرو۔ اور ان میں سے بھی فرمایا کہ کوئی رشتہ دار اگر آپ سے ناراض ہے، آپ کی اس سے بول چال بھی نہیں ہے، لیکن وہ حقدار ہے، آپ کے صدقے کا، خیرات کا، زکوٰۃ کا حقدار ہے، تو سب سے پہلے اس کو دو جو آپ سے ناراض رہتا ہے، ناراض ہے، بول چال بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ آپ کا جی نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھ احسان کریں یا اس کا کوئی بھلا کریں، تو اللہ کا حکم یہی ہے کہ پہلے اس کا کرو۔ اگر آپ نے اس ناراض رشتہ دار پر احسان کیا تو آپ نے اللہ کا حکم مانا، اور اگر جس پر آپ خوش ہیں وہ بھی حقدار ہے، اس کے ساتھ احسان کیا، اس کو کچھ بھی مال دولت دیا، تو وہ آپ نے اپنے نفس کا کہا مانا، اپنے جی کا کہا مانا، تو اس سے افضل ہے کہ آپ اللہ کا کہا مانیں۔ تو اس میں دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ خوش ہوں گے اگر اللہ کا حکم مانیں گے تو، اور نفس خوش ہوگا اگر آپ اپنے نفس کا کہا مانیں گے۔ تو آپ کا فرمان پاک کہ جس رشتہ دار سے، اور وہ اپنی بیوقوف کی وجہ سے ایسے آپ کو ناراض رکھتا ہے، تو لیکن پھر بھی اس کا حق اللہ اور اللہ کے رسول نے رکھا کہ جو آپ سے ناراض رہتا ہے اور وہ حقدار ہے، بھوکا ننگا ہے، تو اس کی خدمت کر دو۔ اور جس پر آپ راضی ہیں، اگر وہ جس پر آپ ناراض رہتے ہیں وہ نہیں لیتا، پھر بدتمیزی کرتا ہے، تو پھر جو لیتا ہے اس کو دے دو، لیکن اول حق اس کا ہے کیونکہ وہ اللہ کا حکم ہے۔ اس طرح دیکھیں غزوہ بدر کے قیدی جو تھے، ان میں بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تو یہی فیصلہ کیا تھا کہ جو ابو بکر کے رشتہ دار ہیں ان کو دو، وہ قتل کر دیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا جو آپ کے رشتہ دار ہیں آپ ان کو قتل کر دیں، اور جو میرے رشتہ دار ہیں میرے حوالے کریں، میں ان کو قتل کر دیتا ہوں۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق اور خود جو آپ کا منشا مبارک تھا ان کے ساتھ پھر بھی صلہ رحمی کا سلوک کیا، ان کو قتل نہیں کیا بلکہ ان کو فدیہ لے کر آزاد کر دیا۔ تو یہ دیکھیں رشتہ داری کا حق سرکار ہر جگہ نبھاتے رہے، اور فتح مکہ کے وقت بھی آپ کے رشتہ دار تھے، دوسری طرف صدیق اکبر کے رشتہ دار تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار تھے، تو اس ٹائم بھی آپ نے پوچھا کہ آپ کو کیا امید ہے آج، تو سب نے یہی عرض کیا کہ جی آپ کریم ابن کریم ہیں، جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کیا ہمیں بھی وہی امید ہے، تو آپ نے سب کو معاف فرما دیا۔
تو اس طرح یہ رشتہ داروں کا بھی بہت حق ہے، تو رشتے نبھانے چاہیے، اور ان رشتہ داروں کو بھی چاہیے، یہ نہیں کہ صرف آپ پر ہی فرض ہے، اور اگر وہ حماقت سے باز نہیں آتے تو پھر نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پا گیا کہ بے وقوفوں سے دور ہو جاؤ، کنارہ کرو، ان کو چھوڑ دو، دور ہو جاؤ ان سے کہ نہیں باز آتے۔ جس طرح آپ کے کتنے رشتہ دار جو جنگوں میں مرے ہیں، ابو جہل وغیرہ، عتبہ شیبہ، یہ سب آپ کے عزیز ہی تھے، رشتہ دار تھے، تو دیکھیں وہ سب جنگ میں مارنے ہی پڑے، وہ نہیں باز آتے تھے، تو وہ اللہ کے حکم کے خلاف نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ ویسے کوئی معمولی ناراضگی ہے یا ٹھیک ہیں، تعلقات ان سے ٹھیک ہیں اور وہ حقدار ہیں، تو سب سے پہلے رشتہ داروں کا حق ہے کہ ان پر احسان کرو، اس کے بعد ہمسایوں کا حق ہے۔ وہ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمسایوں کا حق اتنا ہے کہ اگر کسی کا ہمسایہ رات کو بھوکا سو گیا اور اس نے خبر نہیں لی، جو کھا کر سویا ہے، تو وہ میری امت میں سے نہیں ہے، میرا امتی ہی نہیں ہے، جس جو خود تو کھا کر سویا اور اس کا ہمسایہ جو تھا وہ بھوکا رہا رات بھر، تو وہ میری امت میں نہیں ہے۔ اس نے کیوں اس کا خیال نہیں کیا، اس کا پتہ کیوں نہیں کیا؟ اس قدر قریبی اس کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے کہ روزانہ ہی، یعنی سرکار کا منشا ورگ یہ ہے کہ روزانہ ہی صبح و شام اس کی خبر گیری کرو کہ اس کو کوئی تکلیف یا کوئی ضرورت تو نہیں ایسی جو آپ پوری کر سکتے ہیں، تو آپ اگر نہیں کریں گے تو سرکار میں آپ میرے امتی نہیں ہو سکتے۔ دوسرا یہ ہے کہ کوئی اگر ہمسایہ اپنے ہمسائے کو، ایک دوسرے میں سے کوئی ہمسایہ ناراض رکھتا ہے دوسرے کو، تو آپ نے فرمایا وہ دوزخی ہے۔ وہ بندہ جو اپنے ہمسائے کو ناراض رکھتا ہے، خواہ مخواہ میں ناراض رکھتا ہے، جس طرح کئی ایسے کام ہوتے ہیں جو آدمی اس کے بغیر بھی اس کا گزارا ہو رہا ہے، لیکن ہمسایہ تنگ ہوتا ہے، جیسے گندا پانی اس کے دروازے کے آگے چھوڑ دیتے ہیں، یا اور کوئی ایسی تکلیف کہ راستہ اس کا تنگ کر دیتے ہیں، یا خام خواہ کے کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جس سے اس کا دل دکھتا ہے، تو خام خواہ تنگ رکھتا ہے، تو اب میں وہ دوست کی ہے وہ بندہ جو اپنے ہمسائے کو ناراض رکھتا ہے، اور جو خوش رکھتا ہے اور میں وہ مجھے خوش رکھتا ہے۔ اس قدر آپ نے فرمایا کہ بھئی ہمیں تو یہ خدشہ ہو گیا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ جس قدر ہمسایوں کے حقوق عطا فرما رہے ہیں، نازل فرما رہے ہیں، کہ ایسا لگتا تھا کہ ہمسایہ جو ہے وہ وراثت میں حقدار ہو جائے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو وراثت میں بھی حقدار کر دیں گے ہمسائے کو دوسرے ہمسائے کی جائیداد میں۔ اس قدر یعنی اللہ اور اللہ کے رسول چاہتے ہیں کہ ہمسائے کا اس قدر خیال رکھو۔ اور ایک تذکرے میں ذکر ہے کہ ایک اللہ کے ولی حج کے لیے تشریف لے گئے اور باقاعدہ انہوں نے حج کیا، سب لوگوں نے جب حج کیا، حج سے فارغ ہو کر تو آخری طواف زیارہ کرتے ہیں کعبہ شریف کی، تو وہ طواف کر کے پرنالے کے نیچے دعا مانگ رہے تھے۔ کہتے ہیں پرنالے کے نیچے جو دعا ہوتی ہے وہ زیادہ قبول ہوتی ہے، تو وہ وہاں کھڑے تھے، تو آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوا، جو پہلے فرشتے تھے جو کعبہ شریف میں طواف میں بھی مصروف رہتے ہیں اور وہاں حاضر تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی کیا حکم لایا ہے؟ تو وہ جو آسمان سے نازل ہوا تھا فرشتہ، اس نے کہا کہ بھئی کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس دفعہ جتنے لوگوں نے بھی حج کیا ہے، کسی کا حج میں نے قبول نہیں کیا، حالانکہ ہزاروں لوگوں نے حج کیا تھا، اور خود ان اللہ کے جو ولی تھے انہوں نے بھی حج کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ میں کسی کا بھی حج قبول نہیں ہوا۔ تو وہ بزرگ بہت پریشان ہوئے کہ بھئی اس کا کیا مطلب، لوگوں نے اس قدر پیسہ خرچ کیا، وقت خرچ کیا اور مشقت بھی اٹھائی، اور کسی کا حج قبول نہیں ہوا، اللہ جانے کیا خامی اس میں رہ گئی ہے کہ کسی کا بھی نہیں قبول ہوا۔
تو ابھی آپ اس سوچ بچار میں، اس فکر میں، غم میں کھڑے تھے تو ایک دوسرا فرشتہ نازل ہوا، تو سب فرشتے فوراً اس کی طرف بھی لپکے کہ بھئی آپ کیا حکم لائے ہیں؟ تو اس نے کہا بھئی میں خوشخبری لایا ہوں کہ جتنے لوگوں نے بھی حج کیا ہے سب کا حج قبول ہو گیا۔ انہوں نے کہا بھی یہ کہ ابھی تو خبر آئی تھی کہ کسی کا بھی قبول نہیں۔ تو اس نے کہا کہ عراق میں ایک موچی ہے، بہت غریب آدمی ہے، وہ حج پر آیا بھی نہیں، اس کا ارادہ تھا وہ آیا بھی نہیں، تو اس کا حج اللہ تعالیٰ نے گھر بیٹھے قبول کر لیا اور اس کے صدقے میں سب کا حج قبول کر لیا۔ تو وہ بزرگ سن رہے تھے ان کی باتیں، تو ان کے دل میں آیا کہ بھئی اس آدمی کی تو زیارت کرنی چاہیے کہ وہ آیا بھی نہیں تو اس کا بھی حج قبول اور اس کے صدقے میں سب کا قبول، جبکہ سب نے عیسائی کی تھی، پیسہ خرچ کیا تھا، مشقت اٹھائی تھی، کسی کا بھی قبول نہیں ہوا تھا۔ وہ کیا کرتا ہے؟ اس کا کون سا ایسا عمل ہے جس سے سب کے حج قبول ہو گئے اور اس کا بھی گھر بیٹھے قبول ہو گیا؟ تو انہوں نے عراق کا سفر کیا، پتہ کرتے کرتے اس شخص تک پہنچ گئے۔ وہ ایک غریب موچی تھا، روڈ پہ بیٹھا جوتے گانٹتا تھا اور اپنی دیہڑی بناتا تھا۔ وہ دو ہی جی تھے، ایک وہ اور ایک اس کی بیوی، بچے اس کے نہیں تھے۔ تو آپ اس کو ملے تو آپ نے اس سے پوچھا کہ بھی کیا تیرا حج کا ارادہ تھا؟ تو اس نے کہا جی بالکل میرا پکا ارادہ تھا، میں تھوڑے تھوڑے کر کے میں نے پیسے جمع کیے تھے اور اس دفعہ میرے پیسے پورے ہو گئے تھے اور میں نے حج کا انتظام کیا تھا اور اپنا گھر کا سامان وغیرہ بھی باندھ لیا تھا، تیاری کر لی تھی، لیکن ایک مجبوری ہو گئی تو پھر میں نہیں گیا حج پر۔ تو آپ نے پوچھا کہ بھئی کیا مجبوری ہو گئی؟ تو اس نے اور آپ نے بتایا کہ بھئی میں تو خانہ کعبے سے فرشتوں سے تیرا ذکر سن کر آیا ہوں کہ تیرا حج قبول ہو گیا ہے اور تیرے حج کی وجہ سے سب کا حج قبول ہوا ہے، نہیں تو کسی کا بھی قبول نہیں تھا۔ تو وہ کہنے لگا جی میں نے بتانا تو نہیں تھا، اب آپ نے اتنی پکی بات کی ہے اور اتنا سفر کیا ہے تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ میں حج کے لیے تیار تھا، قافلہ شام کو روانہ ہونا تھا، ہم نے بھی جو سامان سفر تھا باندھ لیا تھا، اپنا سب کچھ اس کے ساتھ تیار تھے۔ تو میں نے اپنے ہمسائے سے کہا کہ بھی آج شام کا کھانا آپ مجھے دے دیں کیونکہ ہم نے سامان باندھ لیا ہے، اگر کھولیں گے شام کا کھانا پکائیں گے تو پھر ہم لیٹ ہو جائیں گے اور قافلے کے ساتھ سفر نہیں کر سکیں گے، تو آپ مہربانی کریں آج شام کا کھانا ہمیں آپ دے دیں، آپ ہمسائے ہیں، ہمارا حق بنتا ہے آپ پر۔ تو وہ کہنے لگا کہ جی میں آپ کو کھانا نہیں دے سکتا، حالانکہ اس کے گھر سے گوشت کے پکنے کی خوشبو بھی آ رہی تھی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی ایسا کر تو چلو ہمیں بوٹیاں وغیرہ نہ دینا، شوربہ دے دینا اور روٹی دے دینا۔ اس نے کہا نہیں جی میرے گھر کا کھانا جو ہے آپ حج پہ جا رہے ہیں، آپ کے لائق نہیں ہے، میں نہیں دے سکتا آپ کو۔ تو کہتا ہے میرا تجسس بڑھ گیا کہ بھئی کیا ایسی بات ہے جو آپ کا کھانا ہمارے لائق نہیں ہے؟ اس نے کہا جی آپ تو حج پر جا رہے ہیں، نیک کام پر جا رہے ہیں، تو میرے گھر میں تو 3 دن ہو گئے کھانا نہیں پکا، ہم تو بھوکے تھے، بچے بھی بھوکے تھے، بیوی بھی بھوکی تھی، میں اور میری بیوی دونوں بھوکے تھے، 3 دن سے ہم بہت بے قرار ہو گئے بھوک سے۔ تو میں پھر جنگل کی طرف گیا تو ایک مرا ہوا جانور سے میں گوشت کاٹ کے لایا ہوں، وہ ہم پکا رہے ہیں، ہم تو بھوکے مر رہے ہیں، تو جان بچانے کے لیے ہمارے لیے وہ حلال ہے، میں اور میری بیوی تو وہ کھائیں گے، تو آپ تو حج پر جا رہے ہیں، آپ مالدار ہیں، تو آپ پر وہ حرام ہے، میں ایسے آپ کو دھوکے میں حرام کھلا دوں تو مجھے اللہ پکڑیں گے، تو میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے پھر سوچا کہ بہت شرمندہ بھی ہوا، اس سے معذرت کی کہ یار آپ 3 دن سے بھوکے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، تو یہ تو ہم اللہ کی گرفت میں آ جائیں گے، آپ مجھے معاف کر دیں، تو آپ یہ کھانا جو ہے جو مردار پکا رہے ہیں اس کو باہر پھینک دو۔ اور میں نے اپنا سارا جو راشن باندھا ہوا تھا، آٹا بھی تھا، دالیں تھی، جو کچھ تھا، پھل تھے، کھجوریں تھیں، سب اس کو دے دیے کہ بھی حج پھر کر لیں گے، اگر تو اتنا تیرا حال خراب ہے
تو اتنے دن سے بھوکا ہے تو یہ تو مجھے معاف کرنا، اور یہ کھانا پکاؤ، آپ بھی کھاؤ اور ہمیں بھی کھلاؤ، اور ہم حج پھر کبھی کر لیں گے۔ تو یہ واقعہ ہوا ہے۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ بھائی واقعی عورتوں تو کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس کی اتنی بڑی فضیلت ہو۔ یہ آپ نے جو ہمسائے کی اتنی بڑی خدمت کی اور اپنا حج ترک کر دیا، سارا سامان اور روپیہ پیسہ اس کو دے دیا، یہ اللہ کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ اس نے تیرا گھر بیٹھے حج قبول کر لیا، اور باقی جو لوگ جنہوں نے حج کیا تھا ان کا بھی قبول کر لیا۔ تو اب دیکھیں، تو یہ ہمسائے کی خدمت اور اس کا حق اتنا بڑا ہے کہ اگر اس کی خدمت کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ دیکھیں اس کا بھی حج قبول، جو ان کی خدمت کرتا ہے، جو بھوکے ہمسائے کو کھانا دیتا ہے اور اس کا سارا انتظام کر دیتا ہے، تو اس کا گھر بیٹھے حج قبول، اور جن کا نہیں ہوا تھا ان کا بھی سب کا قبول کر لیا۔ تو یہ بھائی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ رشتہ داروں کی اور ہمسایوں کی خدمت کرو، ان کا خیال رکھو، تو اللہ تبارک تعالیٰ اور اللہ کا رسول خوش ہوتے ہیں۔ دیکھیں یہ حقوق العباد میں آتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے حق تو معاف بھی کر دوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رب العالمین ہیں، رحیم ہیں، کریم ہیں۔ اگر نمازوں میں کوئی کوتاہی ہو گئی، آدمی نے معافی مانگ لی، اللہ معاف فرما دیں گے۔ اسی طرح روزوں میں کوتاہی ہو گئی، بندہ نادم ہو جاتا ہے کہ باری تعالیٰ مجھ سے ادا نہیں ہو سکے صحیح ارکان، تو اللہ تبارک تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے غضب پر میری رحمت جو ہے وہ غالب ہے۔ لیکن یہ جو حقوق العباد ہیں، یہ رشتہ دار اور ہمسائے، یہ بھی حقوق العباد میں آتے ہیں، تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کسی طرح بھی معاف نہیں فرمائیں گے جب تک وہ ہمسایہ اور رشتہ دار اگر کسی کا حق مارا ہے تو جب تک وہ خود معاف نہ فرما دیں تو اللہ تبارک تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ اللہ رسول دین کی سمجھ عطا فرما دیں، کیونکہ سمجھ جو ہے یہ عطا ہے، باقی سب کام جو ہیں وہ کسب ہیں، پڑھنا کسب ہے، سمجھ عطا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جس پر بہت مہربان ہوتے ہیں تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پاک یہی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دین کی اور حقوق العباد کی سمجھ عطا فرمائیں اور ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ اللہ حافظ۔